اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین دنیا سے ہو کر ہی گزرتا ہے، اگر دنیا بھی دین سے ہو کر گزرے تو بات بن جائے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، کیا بس تم نہیں سمجھتے؟ اس کتاب میں تمہیں ہی گائیڈنس دی گئی ہے، تمہیں ہی ہر وہ وجہ بتائی گئی ہے کامیاب ہو جانے کی اور ناکام ہونے کی۔ دین تو انسان کی اصلاح کے لیے اس کی پوری دنیا کی زندگی پہ چھایا ہوا ہے، ہر قدم پہ ہدایات دی گئی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی عمل کو، کسی بھی رشتے کو، کیسے بھی حالات کو مینج کرنے کا بتایا گیا ہے۔ تو اگر تم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے دین کی ہدایات کو شامل کرو گے تو دنیا کی زندگی نے تو کامیاب ہونا ہی ہے انشاءاللہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی انعام پاؤ گے۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم اکثر کئی فیصلے کرتے ہیں، کئی ارادے بناتے ہیں، کئی خواب دیکھتے ہیں۔ جب تک ہم خود میں اس خواب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خواب اپنی پوری تکمیل کے ساتھ ہمارے تصور میں وجود پکڑ چکا ہوتا ہے۔ ہم تصور میں ہی اس سکیچ کو تعمیر کرتے ہیں کہ بس میں نے اس پلان پہ، اس تدبیر پہ ایسے ایسے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ یہ کامیابی کا خیال ابھی دماغ میں جڑ پکڑ چکا، ابھی انسان کے اندر ہی یہ ساری تعمیر، اس کا پروگرام، اس کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک ارادہ بن گیا۔ صبح سے لے کر شام تک اور پھر رات ساری آنکھوں میں اس کیفیت نے ایک سما سا باندھے رکھا کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک مقصد مل گیا۔ ہر چیز لاشعور میں تیار ہو چکی جو کہ ہمارے ذہن کے مطابق، ہمارے شوق کے مطابق، ہمارے رجحان کے مطابق، جس لیے انسان بنا اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تم پر امید ہو گئے، دل میں ایک جذبہ پیدا ہو چکا، اور پھر اتنا طویل کامیابی کا خیالی سفر طے کرتے تم نے خیال ہی خیال میں کوئی 5 سے 10 سال بھی جی لیے اسی کامیابی کے ساتھ، اور پھر تم نیند کی حالت میں چلے گئے۔ اگلے دن آنکھ کھلی، سب سے پہلے تذکرہ کیا گھر والوں سے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اس کام کو شروع کروں یا میں اس سوچ پہ عمل کر لوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے مزاج کے مطابق ہے، تو میں اس کلاس میں یا اس سبجیکٹ میں یا اس کاروبار میں محنت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب تک یہ خیال آپ کے اندر تھا، آپ کامیاب تھے، مکمل کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ اب آپ نے رائے لی، اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کی رائے آپ کی رائے سے مل جانا ضروری نہیں۔ اس کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، دوست احباب، شوہر بیوی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ارادے کو شیئر کیا۔ ذرا ایک مثال پہ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اپنے ارادے کو شیئر کیا، جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بھی پہلے اس ارادے کو رد ہی کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بہتر کام نہیں لگ رہا، وہ تو جا کے فساد کرے گا۔ تو جب تک خیال آپ کے اندر تھا، آپ کامیاب تھے، مکمل کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ اب آپ نے رائے لی، اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کی رائے آپ کی رائے سے مل جانا ضروری نہیں۔ اس کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی، دوست احباب، بیوی، بچے، شوہر، کوئی بھی۔ تو آپ نے اپنے ارادے کو شیئر کیا۔ شیئر بھی 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک اس بات کا بتانا کہ میں نے یہ سوچا ہے اور میں اب اس پہ عمل کر رہا ہوں، آپ کو اطلاع دینا تھی، یعنی آپ کو اپنے آپ پر اور ہر ارادے پر مکمل بھروسہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے لیے کوئی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور نہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور آپ مکمل خود مختاری کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ، غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور اب اس پہ قائم ہو گئے۔
اور اب راستے میں کوئی رکاوٹ آئے، کوئی طنز آئے، کوئی مذاق بنے، کوئی آپ کے ہی چنے ہوئے راستے کے ایسے واقعات سنا دے جہاں لوگ ناکام ہو گئے، کوئی ہمت توڑے یا ملامت کرے، یہ کوئی کام ہے؟ ایمی فضول سی سوچ ہے۔ تم کچھ اور نہیں سوچ سکتے تو لوگوں کا کام یہی کہ کچھ اور نہیں سوچ سکتے یہی کہہ سکتے ہیں، بس یہ کہہ دیا، اور دوسرے کا سارا یقین، اس کا کامیابی کا خیال سب میں تذبذب اور شک پیدا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انسان اس خیال کو ہی ترک کر بیٹھتا ہے، اور ایسا ہر بار ہوتا رہے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر دفعہ، ہر خیال اور ہر ارادے کے ساتھ۔ اور انسان کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ اتنا مجروح ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں۔ تو اگر آپ کسی پازیٹیو ارادے کا مقصد طے کر چکے تو آپ کو اب خاموش محنت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اس راہ میں سب سے زیادہ جو بات انسان کو کمزور بناتی ہے وہ لوگوں کی ملامت کرنا ہے، مذاق کا نشانہ بننا ہے، اور اکثر لوگ اسی بات کی وجہ سے اپنے چنے ہوئے راستے کھو دیتے ہیں جو کہ صحیح رخ پہ ہوتے ہیں، تو اس کامیابی کو کھو بیٹھتے ہیں جس طرف ان کا عمل بالکل درست سمت میں سفر کر رہا تھا۔ اسی نفسیات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے، جو کہو پھر اس کو کرو نہیں۔ اس بات میں انسان کو بڑا اشارہ ہے، بار بار کے ارادے بنا بنا کر توڑنا، اور بنیادی وجہ یہ کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ ارے چھوڑو یہ بھی کوئی کام ہے، ایمی لوگ مذاق کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بہترین جواب یہی ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کر کے نظر صرف اپنے مقصد کے ٹارگٹ پہ رکھی جائے۔ آپ کو اپنا مقصد نظر آنا چاہیے، جیسے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کر پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ رہے ہوں کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، اور راستے میں کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھنا۔ اپنی لگن میں بڑھنے والا انسان ہی کوئی بڑی کامیابی پاتا ہے۔ اور مذاق اڑانے والی صفت کا ذکر قرآن میں ہوا کیونکہ انسان کے اعصاب پہ سب سے زیادہ گراں یہی شے گزرتی ہے جب اسے مذاق کا نشانہ بنایا جائے۔ اگر انسان خود کو نہ سنبھالے تو اپنی شخصیت کا اعتماد کھو دیتا ہے، اور وہی ارادہ جو ایک دن پہلے اسے کامیابی دلا چکا تھا، مکمل اس کے یقین میں، وہی اس کو اپنی ایک وقتی احمقانہ سوچ لگنے لگتی ہے۔ اب جس انسان نے تمہیں کہا کہ چھوڑو اس کام میں کیا رکھا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مزاج اس کام کے مطابق سوچنے والا نہیں، اس کو وہ انٹرسٹ نہیں جو تمہیں ہے، اور اگر وہ بے ہمت انسان ہے تو وہ تمہیں بھی بے ہمت بنا دیتا ہے۔ تو ایسا انسان یقیناً آپ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ میں پھر اس بات کو دہراتی ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی، بچے، شوہر، دوست، احباب، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات انسان کے دل پہ لگتی ہے، جن کی بات دکھ پہنچا سکتی ہے، جن کی بات کا اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ مجھے سپورٹ نہیں ملی تو پھر میں نے ہی غلط ارادہ کیا ہوگا۔ اور ایسی نیچر، ایسی طبیعت کا انسان بار بار اسی معاملے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کے بعد اعتماد صرف اپنی ذات پہ کرنا اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ سنو سب کی، جو کوئی کہتا ہے اسے کہنے دو، مگر اپنی توجہ اپنے اس مقصد کے ٹارگٹ پہ جمائے رکھو، اور اندر ہی اندر خاموش محنت کے ساتھ اس عمل کو پورا کرو اور اس میں لگے رہو، اور اندر ہی اندر خاموش محنت کے ساتھ اس مقصد کو پورا کرنے میں لگے رہنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے، جو کہو اس کو کرو نہیں۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کو اللہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر زبردست، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی آیات انسان کی دنیا بھی سنوارتی ہیں اور دین بھی۔ تو جو انسان دنیا کے معاملات میں صرف اپنے ارادے اس بنیاد پہ توڑ دیتے ہیں کہ کسی نے ملامت کر دی،
کسی نے مذاق کر دیا باوجود اس کے کہ وہ اس کو پورا کرنے پہ ہمت بھی رکھتے تھے، مگر کیوں چھوڑا کہ او ہو یہ کوئی کام ہے، تم تو پاگل ہو، بے وقوف ہو، کر کے دیکھ لو، اگر کامیاب ہو گے تو بتا دینا، ایم ہی وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو جو دنیا کے معاملات میں اس عمل کا شکار ہو کر کہ کسی نے مذاق اڑا دیا اپنا ارادہ بدل بیٹھا، تو کیا کل دین کے معاملات میں جب وہ کوشش کرے گا تو کوئی کہہ دے اوئے تو مولوی بن گیا، ارے یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اور پھر کمزور ارادہ انسان اس طرف بھی کبھی مکمل کامیابی نہیں پا سکے گا اور راستے میں مڑ جائے گا۔ تو اپنی سوچ کی قوت کو، ارادے کی قوت کو اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں جو ارادہ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تمہیں توجہ دینا ہوگی اپنی سوچ کے اندر اسی مقصد پہ، جس طرح تم نے اسے جیا، جس طرح تم نے اسے دیکھا، اس تصور کے ساتھ اپنے عمل کو پورا کرتے کرتے تصور کو پورا کر جانا ہے۔ تصور کو پورا کر لینا ہی کامیابی ہے، اور تصور کو حقیقت میں لے آنا، حقیقت کے لباس میں ڈھال دینا ہی کامیابی ہے۔ تو انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنی سوچ میں یا دوجے کی سوچ میں۔ تو بہتر ہے کہ اپنی سوچ میں رہ کر اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھاتے جاؤ۔ جس انسان کے سامنے بس اپنا مقصد ہو اور راستے میں کچھ دکھائی نہ دے وہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سوچ کو اہمیت دی، اس نے اپنے مقصد کو اہمیت دی، اس نے خود کو اہمیت دی۔ تو بجائے کہ دوسروں کی سوچ پہ کوئی ربوٹ بن کر چلنے کے، بہتر ہے کہ اپنی عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ چلو، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔